السلام علیکم، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ دنوں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے ہیں، اور جن فیصلوں کے بعد اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں بسنے والے مسلمان اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہیں، اس وقت بے چینی کی کیفیت میں ہیں، اور مسلمانوں میں اس وقت غم و غصہ پایا جا رہا ہے سعودی عرب کے اس اقدام کو لے کر۔ سعودی عرب نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور جس پر اس وقت مسلمان غم و غصہ ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں سوموار کو بھارتی وفد جس کی قیادت بھارتی وزیر سمرتی ایرانی کر رہی تھی، اس وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس وفد کا سعودی عرب کا دورہ کرنے کا مقصد سعودی عرب کے ساتھ حج کے کچھ معاہدے کرنا تھا جو اس سال 2024 کو حج ہونا ہے۔ اس حوالے سے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان کچھ معاہدے ہونے تھے۔ سعودی عرب کے شہر دارالحکومت ریاض سے ٹرین کے ذریعے یہ جو بھارتی وزیر تھی سمرتی ایرانی یہ مدینہ پہنچی۔ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ اس سے قبل ہم دیکھیں تو سعودی عرب کی جانب سے مدینہ اور مکہ میں غیر مسلموں کے لیے داخلہ ممنوع قرار دیا گیا، اور جو غیر مسلم ہیں خصوصاً وہ مسجد نبوی اور اس کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کے احاطے میں نہیں آ سکتے۔ ان جو دونوں شہر ہیں مکہ اور مدینہ، ان کی کہیں کچھ سرحد پر، کہیں بارڈر پر کچھ تاریخی مقامات ہیں، وہاں کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ شاید کہ وہاں پر حکومت کی جانب سے، سعودی گورنمنٹ کی جانب سے سیاحوں کو جانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو مقدس مقامات ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی خصوصاً اس احاطے میں تو بالکل بھی غیر مسلموں کا جانا ممنوع ہے، اور یہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے۔ جو سعودی عرب کی جو ویب سائٹس ہیں ٹورزم کے حوالے سے، ان کی جو انفارمیشن سیل ہے اس پر تو یہ معلومات درج ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ نہیں جا سکتے، ان کا داخلہ وہاں پر بند ہے۔ لیکن بھارتی وزیر سمرتی ایرانی جو مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ پہنچی۔ سعودی عرب کے جو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو مسجد نبوی کا دورہ کروایا۔ مسجد نبوی کے احاطے میں تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی غیر مسلم وفد گیا ہے اور کوئی غیر مسلم لڑکی گئی ہے۔ بھارتی اخبارات کی جانب سے اس معاملے کو لے کر یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ سعودی عرب نے پچھلے کئی سالوں سے جو پابندی لگا رکھی تھی کسی بھی غیر مسلم کو مسجد نبوی کے احاطے میں اور جو مدینہ اور مکہ جیسے شہر ہیں یہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سعودی عرب کے اور بھارت کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ اب سعودی عرب نے اس چیز کی بھی دریغ نہیں کی، اور جو اپنے مقدس مقامات ہیں ان پر جو بھارتی وزیر تھی ان کا اور ان کے وفد کا ان کا دورہ کروایا۔ مسجد نبوی کے آتے مسجد نبوی کے بالکل سامنے آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سمرتی ایرانی اور ان کے وفد نے دورہ کیا۔ بعد ازاں ایک حیران کن خبر ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے جہاں پر یہ دورہ کروایا گیا سمرتی ایرانی اور جتنا بھی وفد تھا اس جگہ کو بعد میں دھویا گیا۔ یہی ایک بڑی حیران کن خبر ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ بعد میں اس جگہ کو دھویا گیا، تاہم اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہے کہ یہ ویڈیو وہی ہے، اسی واقعے کی بات کی ہے یا یہ کوئی اور ویڈیو ہے۔ خیر سعودی عرب کی جو ذمہ دار تھے ان کی جانب سے، حکومتی ذمہ داران کی جانب سے بھارت کا یہ جو وفد تھا اس کو مسجد نبوی کا دورہ کروایا، مسجد قباء کا دورہ کروایا اور جبل احد کا دورہ کروایا۔ یہ تینوں جو مقدس مقامات ہیں اس دورے کے بعد اس وقت جو پوری دنیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان میں اس وقت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم بات اس دورے میں یہ بھی تھی کہ سمرتی ایرانی کی جانب سے مدینہ میں اور سعودی عرب کے مختلف جو شہر تھے ان میں والنٹیئرز سے ملاقات کی گئی۔ بھارتی والنٹیئرز تھے جنہوں نے حج 2024 میں اپنی خدمات سر انجام دینی ہے، کیونکہ بھارت میں میجورٹی ہندو کمیونٹی کی ہے، اور اس وقت جو سعودی عرب اور
بھارت کے تعلقات ہیں وہ ہمیں مضبوط نظر آ رہے ہیں. گزشتہ کچھ سالوں میں 2021 اور 22 میں کچھ ایسے فیصلے بھی کیے گئے سعودی حکومت کی جانب سے, شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے, کہ ہندو لٹریچر کے اسکول بنائے گئے سعودی عرب میں, اور کچھ کئی جگہوں پر مندر بھی بنائے گئے. تو اب یہ بھی ایک معاملہ پیچیدہ ہے کہ کیا ہندو کمیونٹی کے لوگ, ہندو کمیونٹی کے والنٹیئرز حج عازمین حج کی مدد کریں گے یا ان کی خدمات میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. اور دوسری جانب کہ اس جو وفد تھا اس کے دورے کے بعد جو مسلم کمیونٹی ہے پوری دنیا میں وہ اس وقت سراپا احتجاج نظر آتی ہے, اور اس وقت جو مسلم کمیونٹی میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جو کئی سالوں سے اس مسجد نبوی مدینہ, خصوصاً پورے مدینہ میں غیر مسلم جو لوگ تھے ان کا داخلہ بند تھا. سعودی عرب کی جانب سے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی حج ہو رہا تھا, بھارت سے لوگ حج کرنے آتے تھے, مسلمان وہاں سے حج کرنے آتے تھے, اور جتنی بھی ان کے جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے وہ ان کو وزٹ کرتے تھے, ان کو جاتے تھے. لیکن اس دفعہ کیا خاص بات بنی اور اس دفعہ کیوں ایسا اقدام اٹھایا گیا سعودی عرب کی جانب سے؟ اس حوالے سے سعودی عرب کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جس پر انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہو کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا یا ایسا اقدام کیوں اٹھایا گیا. لیکن اس وقت یہ معاملہ ضرور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھارت کا دورہ بھی کیا گیا تھا, G20 کانفرنس میں بھی شرکت کی گئی تھی. اس کے بعد مودی نے بھی ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً سعودی عرب کے دورے کیے اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ نئے جو تجارتی معاہدے کیے, اور یہ آنے والے وقت میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان کچھ بڑے تجارتی منصوبوں پر کچھ نئے تجارتی معاہدے ہوں گے. اس وقت بھارت ایک بڑی منڈی ہے اور سعودی عرب کی انٹرسٹ بھارت میں اس لیے ہے کہ سعودی عرب اس وقت جو آئل کی جو پیداوار ہے اس کے بعد اس کے علاوہ سعودی عرب اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان پر جو اپنی تجارت کا رعب جمانا چاہتا ہے, اور سعودی عرب اپنی تجارت کے ذریعے بھی اپنی جو اکانومی ہے اس کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو آئل کا, خام تیل کا جو بزنس ہے اس کی قیمتیں گرتی جا رہی ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو انرجی کے سورسز ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں, کچھ سولر پہ چلے گئے ہیں, اور کچھ نئے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی کارز ہیں جو الیکٹرک کارز, اب جیسے ٹیسلا نے کارز بنائی ہیں. اس کے بعد ابھی آنے والے کچھ سالوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو آئل, ڈیزل, پیٹرول کی جو کھپت ہے وہ کم ہو جائے گی, اس کا یوزیج کم ہو جائے گا. تو سعودی عرب نے شاید کہ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنی جو تجارت ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے 2030 میں ایکسپو 2030 کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے, اور ایک نیوم سٹی کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس میں دنیا کی تمام تر سہولتیں, تمام تر آسائشیں ہوں گی. سعودی عرب کے اس وقت کے جو ولی عہد ہے شہزادہ محمد بن سلمان, ان کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے وہ اقدامات, وہ فیصلے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو شاید کہ سعودی عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئے. بہرحال جو ابھی کا معاملہ ہے اس پر اس وقت جو مسلم کمیونٹی ہے, مسلم امہ ہے, مختلف ممالک میں اس وقت جو مسلمان ہیں وہ سراپا احتجاج ہے, اور وہ اس معاملے کو لے کر غصے میں ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ انتہائی غلط ہے, اور سعودی عرب کی حکومت کو اس فیصلے پر قائم رہنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں کسی بھی غیر مسلم کا جو داخلہ ہے اس کو ممنوع کیا جائے, اور اس کو اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے کہ سعودی عرب میں جو یہ 2 مقدس مقامات ہیں جہاں پر مسلمانوں کی عقیدت ہے, مسلمانوں کی ایک اس میں مذہبی عقیدت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بنیادی شاید کہ بڑی وجہ ہے, ایک تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے, اور مدینہ میں روضہ رسول ہے, مسجد نبوی ہے, جس کی وجہ سے مسلمان اس معاملے کو لے کر بہت حساس ہیں, اور اس معاملے کو لے کر مسلمانوں میں فوراً سے شاید کہ ان کا خون بھی کھولتا ہے, وہ کسی بھی چیز کو برداشت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ 2 وہ جگہ ہیں, یہ 2 وہ مقامات ہیں جو مسلمانوں میں مذہبی حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے,
اور یہی وہ دو جگہ ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار اور اسلام کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ قائم ہیں. تو اس لیے مسلمان اپنی ان جگہوں کو لے کر اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سعودی عرب کے بارے میں، سعودی حکومت کے بارے میں انتشار پیدا ہو اور ان کے خلاف ایک ایسی منفی سوچ پیدا ہو کہ جو سعودی عرب کو بھی کسی نئی جنگ میں دھکیل سکتا ہے، یہ سعودی عرب کے خلاف کسی پروپیگنڈے کو جنم دے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 800 سال کے قریب تقریباً جو خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مدینہ شریف پہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کا جو کنٹرول تھا وہ ترکوں کے پاس تھا، سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا. یہ آل سعود نے، کچھ انگریزوں نے ان کی سپورٹ کی تھی اور ان کو ترکوں کے خلاف لڑایا تھا، اور بعد میں ان کی جو آل سعود تھے ان کی جانب سے پہلے ایک سعودی عرب بنا، پھر دوسرا ان کی ایک سعودی ریاست بنی، پھر دوسری سعودی ریاست بنی، اور پھر تیسرا جو ابھی سعودی عرب ہے اس کا قیام ہوا. اور اس کے بعد پچھلے تقریباً 100 سال سے آل سعود کا جو خاندان ہے وہ اس وقت سعودی عرب پر برسر اقتدار ہے. لیکن یہ معاملہ میں 100 سال تک محدود ہے. اس سے قبل 800 سال یہاں ترکوں نے بھی اس جگہ کا کنٹرول سنبھالا ہے. تو یہ حتمی بات نہیں ہو سکتی کہ شہزادہ محمد بن سلمان ہی سدا بہار آنے والی جو تا قیامت ہے یہی رہیں گے. ظاہر ان کے خلاف بھی اس طرح کی بغاوت اٹھ سکتی ہے، ان کے خلاف بھی اس طرح کی جنگوں کے اعلان ہو سکتے ہیں جیسے انہوں نے آل سعود نے ماضی میں ترکوں کے خلاف کیے ہیں.